اس کلپ میں سورہ آراف کی آیت نمبر 70 تلاوت، ترجمہ اور تفصیل جنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِلْحَاقٍ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ بَيِّنٌ مِّن رَّبِّكُمْ هذه ناقة الله لروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ ترجمہ: اور قوم سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا۔ صالح نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانی آ گئی۔ تمہارے لیے نشانی کے طور پر اللہ کی یہ اونٹنی ہے، تو تم اسے چھوڑے رکھو تاکہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگاؤ ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور اس نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تم نرم زمین میں محلات بناتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر مکان بناتے تھے، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں فساد بچاتے نہ پھرو۔ اس کی قوم کے متکبر سردار کمزور مسلمانوں سے کہنے لگے، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا رسول ہے؟ انہوں نے کہا، بے شک ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جس کے ساتھ انہیں بھیجا گیا ہے۔ متکبر بولے، بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو۔ پس کافروں نے اونٹنی کی ٹانگوں کی رگوں کو کاٹ دیا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے، اے صالح، اگر تم رسول ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے رہتے ہو۔ تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ تو صالح نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَإِلَى ثَمُودَ، اور قوم ثمود کی طرف۔ ثمود بھی عرب کا ہی ایک قبیلہ تھا۔ یہ لوگ ثمود بن رام بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں تھے اور حجاز و شام کے درمیان سرزمین حجر میں رہتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے والد کا نام عبید بن آصف بن ماسح بن عبید بن حاضر ابن ثمود ہے۔
قوم سمود قوم عاد کے بعد ہوئی اور حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہیں۔ ہذہ ناقۃ اللہ، اللہ کی یہ اونٹنی ہے۔ اس اونٹنی کی پیدائش سے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی معجزات کا ظہور ہوا۔ ایک یہ کہ وہ اونٹنی نہ کسی پیٹھ میں رہی، نہ کسی پیٹ میں، نہ کسی نر سے پیدا ہوئی، نہ مادہ سے، نہ حمل میں رہی، نہ اس کی خلقت تدریجاً کمال کو پہنچی، بلکہ طریقہ عادیہ کے خلاف وہ پہاڑ کے ایک پتھر سے دفعتاً پیدا ہوئی۔ اس کی یہ پیدائش معجزہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک دن وہ پانی پیتی اور دوسرے دن پورا قبیلہ سمود، یہ بھی معجزہ ہے کہ ایک اونٹنی ایک قبیلے کے برابر پی جائے۔ تیسرا یہ کہ اس کے پینے کے دن اس کا دودھ دوہا جاتا تھا اور وہ اتنا ہوتا تھا کہ تمام قبیلے کو کافی ہو اور پانی کے قائم مقام ہو جائے۔ چوتھا یہ کہ تمام وحوش اور حیوانات اس کی باری کے روز پانی پینے سے باز رہتے تھے۔ اتنے معجزات حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے صدق نبوت کی زبردست دلیلیں تھیں۔ تتخذون من سهولها قصورا، تم نرم زمین میں محلات بناتے تھے۔ قوم سمود نے گرمیوں کے لیے بستیوں میں محل بنائے ہوئے تھے اور سردی کے موسم کے لیے پہاڑوں میں گرم مکانات تعمیر کیے تھے، جیسا کہ آج کل بھی دولت مند لوگ کرتے ہیں، ٹھنڈے اور گرم علاقوں میں جدا جدا مکانات بناتے ہیں۔